السلام علیکم۔ آج قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک آیت نے مجھے بہت خوش کیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں ڈر کے ساتھ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اگرچہ یہ سورۃ عورتوں کی طلاق اور اس کے احکامات کے بارے میں ہے، لیکن اس میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جس کا اسے گمان نہ ہو۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے کام میں آسانی فرمائے گا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ اب اللہ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے وہ صرف یہ ہے اس ذات کا ڈر جو ہر جگہ موجود ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے نجات کا راستہ نکال دوں گا اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہ ہو، جہاں سے تمہیں یقین نہ ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان خالق نہیں ہے، انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اٹ مینس کہ رزق میں بھی کسی بھی حلال اور حرام کی تمیز نہ بھولنا اور کبھی بھی رزق کے حصول کے لیے غیر اللہ یا زمینی خداؤں کے پاس نہ جانا۔ اگر دل میں یہ ڈر ہونا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو دینے والا ہے، جو خالق ہے، تو آپ کبھی بھی پیسے اور روزی کے حصول کے لیے غلط راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ دوسروں کا حق کھائیں گے۔ جس میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کی روزی کو فراغ کر دوں گا اور میں اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دوں گا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس کے کام میں آسانی فرما دوں گا۔ اور دیکھیں اب یہ دیکھیں کبھی کبھی ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں یا ٹاسک اور چیلنجز کو پورا کرتے ہوئے ہم اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری محنت سے یہ کام نہیں ہوگا، اور یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام بغیر کسی سفارش کے یا ریفرنس کے نہیں ہوگا، یا رشوت دیے بغیر، پیسے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں یا پھر ہم کوئی ایول ویز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے نا وہ رائے گاں جا رہی ہے، وہ ضائع ہو رہی ہے، ہماری ایفرٹس جو ہے نا وہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی انسان کا کچھ نہیں رکھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر ہماری محنت کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ یہاں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر صرف یہ ڈر ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جو میری مشکل کو آسان کر سکتی ہے، تو آپ کبھی بھی کسی زمینی خدا کے پاس نہیں جائیں گے یا آپ کبھی بھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، بیکاز وی آر ناٹ اینجل اینڈ وی آر ناٹ ڈیول بٹ وی آر ہیومن بینگس۔ تو ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں زندگی میں کبھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، اور لوگ آپ کو بہت برا کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی، دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ اٹ مینس کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، اگر آپ کے دل میں صرف یہ ڈر ہوگا، خوف الہی، آپ شرمندہ ہیں، آپ نادم ہیں اللہ کے سامنے جانے سے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے آپ اللہ کی ناراضگی سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ جو ڈر ہے یہ آپ کی اس برائی کو ختم کر دے گا، یہ آپ کے اس گناہ کو ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گناہ کی جگہ ثواب لکھ دے گا۔ اس ذات کا ڈر کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ کے بعد آپ کو یہ فیل ہونا کہ آپ نے واقعی اپنے گناہ کیا ہے اور آپ شرمندہ ہیں، تو یہ جو ڈر ہے یہ انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، یہ آپ کے ایمان کو کامل رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی ہے، ایک ہی نصیحت بار بار کی ہے، ایک ہی حکم دیا ہے کہ اگر تم ڈرو، تو یہاں یہ بات ہے کہ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ ڈر ایک ایسی طاقتور قوت ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے ہی ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہیں،
کیونکہ یہ زندگی ہمیں ویسے نہیں گزارنی جیسے ہم چاہتے ہیں، یہ ہمیں ویسے گزارنی ہے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں، اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا کہ تمہارے اندر سایہ ہے، تمہارے اندر جن ہے، یا تم اگر فلاں جگہ پہ گئے تو تمہاری موت ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں کہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا مطلب اپنی موت سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ اور یہ ڈر جو ہے نا، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، اس سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اگر دل میں خوف الہی ہے تو آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا ایمان کامل ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، کسی کی عزت کو اچھالتے ہوئے، کسی کے ساتھ برائی کرتے ہوئے، کسی کا حق کھاتے ہوئے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے دل میں یہ ڈر ہو کہ آپ اگر آج کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، پھر ہی آپ کی نجات ہوگی، تو آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ ڈر ہی تھا بچپن میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے فور فادرز ہمیں کیسے ڈراتے تھے، ڈرا کے ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ ہمیں کسی نہ کسی چیز کا ڈر، جیسے جن آ گیا، بھوت آ گیا، بابا جی آ گئے، بلی آ گئی، تو ہم کتنا سہم جاتے تھے، اور ہمیں بات بات پہ ہی ڈراتے تھے کہ اگر جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ زبان کاٹ دیں گے، اگر چوری کی تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اگر گالی نکالی تو زبان منہ میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ چیزیں اس طرح کی تھیں، اور یہ اتنا خوبصورت احساس تھا، یہ اتنا خوبصورت ڈر تھا کہ اس ڈر سے ہم ہر وہ کام کر لیتے تھے جسے کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آج یہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مطلب اس ٹائم پہ ڈر تھا، ہمارے والدین ہمیں ڈراتے تھے، لیکن آج ڈرانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اب بچوں کو اپنے ماں باپ کا، استاد کا ڈر ختم ہو گیا ہے، جو تربیت کے واحد جو ہے وہ سورس تھے، جو تربیت کا ایک جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ تھا، مجرم کو سزا کا ڈر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ یہ ڈر ہی تو ہے جس سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر طاقتور کو یہ پتہ ہو کہ اس سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے تو وہ کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ بھی ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر ڈر تمہارے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے، اگر یہ ڈر تمہارے اندر ہوگا، تم مجھے یاد رکھو گے، ہر کام کرتے ہوئے تم پہلے میرے بارے میں سوچو گے کہ اللہ کے ہاں یہ کام کس طرح کا ہوگا۔ یہ جو ڈر ہے یہ تمہارے لیے نجات کا رستہ ہے۔ یہ قرآن بہت خوبصورت ہے، اگر ہم اس میں اللہ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کی نصیحتوں کو ویسے سمجھیں جیسے اللہ نے ہمیں سمجھنے کا حکم دیا ہے، جیسے اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو یہ زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ آیت بہت اچھی لگی کہ یہ ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے دے سکتی ہے، جو انسان کو کبھی بھی جو ہے کسی غلط راستے کی طرف قدم اٹھانے سے روک سکتی ہے۔ اور ڈر بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے ڈر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ میسیج بہت اچھا لگا ہوگا۔